إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال تعالى في محكم تنزيله ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل وأولئك هم الغافلون حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، سورہ اعراف کی آیت کریمہ آپ کے روبرو تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً ہم نے
بہت سارے انسانوں کو اور بہت سارے جنات کو پیدا کیا ہے جہنم کے لیے۔ بہت سارے انسان اور بہت سارے جنات کے ذریعے سے جہنم کو بھر دیا جائے گا۔ کیوں یہ انسان یہ جنات جہنم میں کیوں جائیں گے؟ کہا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کو ہم نے دل دیا ہے، ان کو ہم نے دل دیا ہے مگر دل سے وہ اچھی باتوں کو سوچتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کو دو آنکھ ہیں مگر ان آنکھوں سے اچھی باتوں کو صحیح باتوں کو دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کو ہم نے کان دیے ہیں، ان کانوں سے وہ اچھی باتوں کو سنتے نہیں۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہی لوگ جانور ہیں، یہ جانور کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں اس سرزمین پہ۔ بل ہم اضل، بلکہ تو ان انسانوں سے، ان جنات سے تو وہ جانور بہتر ہیں، جن کے اندر عقل نہیں، جن کے اندر سمجھ نہیں، جن کے اندر شعور نہیں، یہ بے زبان جانور بہتر ہیں ان انسانوں سے۔ کیوں اللہ تعالیٰ اسے کہتا ہے جانور بہتر ہے؟ کیونکہ اولئک هم الغافلون، کیونکہ اکثر انسان و جنات یہ غفلت کی چادر اوڑھ کے سو رہے ہیں، غفلت کی نیند میں مدہوش ہیں، غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے جانور سے گئے گزرے ہیں۔ دیکھیے جانور وہ بے زبان ہونے کے باوجود وہ تو دنیا میں صحیح زندگی گزارتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیے جانور میں تھوڑی بہت سمجھ ہوتی ہے، سمجھداری کی زندگی گزارتا ہے جانور بھی۔ ایک چھوٹے سی کتے کی مثال آپ لے لیجئے، کتے کو آپ زندگی میں کبھی ایک ہڈی کا ٹکڑا ڈالیے، ایک گوشت کا ٹکڑا ڈالیے، ایک روٹی کا ٹکڑا ڈالیے، زندگی میں آپ کو کبھی نہیں بھونکے گا، کسی اور کو بھونک سکتا ہے مگر آپ کو دیکھے گا تو وہ سمجھے گا کہ یہ میرا مالک ہے، زندگی میں اس نے مجھے ایک مرتبہ ایک بسکٹ کھلایا تھا، وہ آپ کو دیکھ کر دم ہلاتے ہوئے آپ کے پیروں کے پاس آ کے بیٹھے گا۔ اور یہ انسان عقل رکھتے ہوئے، سمجھ کی دولت رکھتے ہوئے اللہ کی کتنی روٹیاں کھا رہا ہے، کتنے اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر رہا ہے، اس کے باوجود اللہ کے سامنے سر جھکاتا نہیں، اللہ کے لیے سجدے کرتا نہیں۔ غیر اللہ کے سامنے سجدے کرنا، غیر اللہ کے پاس جا کے دعائیں مانگنا، غیر اللہ کے سامنے جا کے نظر و نیاز پوری کرنا، یہی انسان کی زندگی بن گئی ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا یہ جانور تھوڑی بہت اس کو سمجھ ہے، وہ اپنے مالک کو پہچانتا ہے، مگر یہ انسان اپنے پیدا کرنے والے خالق مالک کو بھول کر زندگی غفلت کی گزار رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا، اس زندگی کا ایک مقصد ہے، ایک ٹارگٹ ہے، وہ ہے اللہ کی عبادت کرنا۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ سورہ انعام میں اللہ نے فرمایا کہ اے پیغمبر آپ لوگوں سے کہہ دیجئے بے شک میری نماز، بے شک میری قربانی، بے شک میرا جینا، بے شک میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ زندگی میں ایک ایک منٹ، زندگی میں ایک ایک سیکنڈ، زندگی میں ایک ایک گھنٹہ، زندگی کا ایک ایک دن، زندگی کا ایک ایک ہفتہ، زندگی کا ایک ایک مہینہ، زندگی کا ایک ایک سال اسی جستجو میں گزارو کہ میں اس زندگی میں اللہ کو کیسے خوش کروں، اس زندگی میں میں اللہ کو کیسے راضی کروں، اس زندگی میں میں اللہ کی بندگی کیسے کروں۔ صبح شام یہی ہماری فکر ہونا چاہیے اور یہی زندگی کا مقصد ہے۔ صبح شام کی جو دعائیں ہم کو سکھائی گئی ہیں، صبح شام کے اذکار میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ہم کو سکھائی ہے کہ زندگی کو مقصد کو بار بار یاد دہانی کرائی گئی ہے
کیا کہتے ہیں ہم؟ اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور۔ جب صبح ہوتی ہے تو یہ دعا سکھائی گئی ہے، اے اللہ ہم تیرے ہی نام سے صبح کرتے ہیں، تیرے ہی نام سے شام کرتے ہیں، تیرے ہی نام پہ جیتے ہیں، تیرے ہی نام پہ ہم مرتے ہیں۔ شام ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں اللہم بک امسینا وبک اصبحنا وبک نحیا وبک نموت والیک المصیر۔ اے اللہ ہم تیرے ہی نام سے شام کیے، تیرے ہی نام سے صبح کریں گے، تیرے ہی نام سے ہم جیتے ہیں، تیرے ہی نام پر مرتے ہیں، والیک المصیر۔ اور ایک دن مر جانے کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی، قیامت کے دن تیرے ہی پاس ہم سب کو لوٹ کر آنا ہے، میدان محشر میں سب کو تیرے سامنے جمع ہونا ہے اور کھڑے ہونا ہے۔ سرزمین پر، جس زمین پہ ہم چلتے پھرتے ہیں، کتنے کروڑوں مخلوق ہیں، کتنے چرندے ہیں، پرندے ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، حشرات الارض ہیں، کروڑوں قسم کے اللہ تعالیٰ نے حیوانات کو، مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ ان سب میں صرف دونوں کو اللہ نے چن لیا، ایک انسان اور جنات کا انتخاب کر کے اللہ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں کو اور جنات کو صرف اور صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان اور جنات کی پیدائش کا یہی مقصد ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ سارے مخلوقات میں آپ غور کیجئے، کسی کو عقل نہیں، کسی کو سمجھ نہیں، کسی کو سلیم الفطرت کے ساتھ اللہ نے پیدا نہیں کیا۔ صرف انسان اور جنات کو آپ دیکھیے، انسان کو اللہ نے عقل کی دولت دیا، عقل کی دولت رکھتے ہوئے خالق کو نہ پہچانے، سمجھ کی دولت رکھتے ہوئے، شعور کی دولت رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو پیدا کرنے والے کو بندہ اگر نہ پہچانے تو ایسے انسان کے جانور سے بدتر ہونے میں کون شک کر سکتا ہے، کون گمان کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم العمل فسوف یعلمون۔ گویا کہ انسان ایسے جی رہا ہے کہ پیدا ہوا ہے کھانے کے لیے، پیدا ہوا ہے پینے کے لیے، پیدا ہوا ہے سونے کے لیے، پیدا ہوا ہے اچھے اچھے کپڑے پہننے کے لیے، پیدا ہوا ہے دنیا میں انجوائے کرنے کے لیے۔ ایسا لگتا ہے کہ زندگی میں صبح سے شام تک اس کا مطمح نظر، اس کی سوچ یہی ہوتی ہے آج کیا کھاؤں، آج دوپہر میں مجھے کیا کھانا ہے، دوپہر میں کھائے پھر شام میں کیا کھانا ہے، شام میں کھائے پھر صبح میں کیا کھانا ہے۔ نئے نئے ارمان کھانے کے، نئے نئے عزائم کھانے کے، نئے نئے ٹیسٹ کھانے کے۔ لگتا ہے کہ انسان جی رہا ہے کھانے کے لیے جیتا ہے انسان، جینے کے لیے نہیں کھا رہا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا اے پیغمبر ان کو چھوڑ دیجئے، ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، ان کو چھوڑ دیجئے، یہ کھاتے رہیں گے، یہ پیتے رہیں گے، یہ مزے لوٹتے رہیں گے، یہ دنیا میں صرف فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ، لمبے لمبے ارمان اور خواہشات پر یہ عمل کرتے رہیں گے، پوری کرتے رہیں گے۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب یہ جان لیں گے، مرنے کے بعد ان قریب یہ لوگ جان لیں گے۔ اور اللہ نے کہا اسے ہی انسانوں کے بارے میں وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ۔ یہ انسان ایسے کھاتا ہے جیسے کہ جانور کھاتا ہے، انسان ویسے کھاتا ہے جیسے جانور کھاتا ہے۔ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، ایسے ہی انسانوں کے لیے جہنم کی آگ تیار کی گئی ہے۔ جانوروں کی طرح انسان کھاتا، جانوروں کو آپ دیکھیے، جتنا بھی چارہ ڈالیے، جتنے بھی کھانے کی چیز ڈالیے، صبح سے شام تک بس کھاتا رہے گا، کھاتا رہے گا، کھاتا رہے گا، یہی اس کا مشغلہ ہے۔ تو انسان کا مشغلہ یہ نہیں ہے۔ انسان کو ایک عظیم مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا، انسان کا ایک عظیم ٹارگٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں جو پیدا کیا، دیکھیے سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے انسانوں کی روحوں کو اللہ نے عالم ارواح میں جمع کیا۔ آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے جتنی اولاد قیامت تک آنے والی ہے، ساروں کی روحوں کو اللہ نے نکال کے ایک میدان میں جمع کیا، اور جمع کر کے اللہ نے سب سے وعدہ لیا۔ اس وعدے کو عہد الست کہا جاتا ہے۔ اللہ نے کہا الست بربکم، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟
سارے لوگوں نے کہا، ساروں کی، جس میں آپ کی روح بھی تھی، اس میں میری روح بھی تھی، قیامت تک اور آنے والے انسانوں کی روح بھی تھی، سب روحوں نے بایک آواز ہو کر جواب دیا، قالوا بلا، کیوں نہیں پروردگار، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا پالنہار ہے، تو ہی ہمارا پروردگار ہے۔ مگر اللہ سے کیے ہوئے اس وعدے کو زمین پر آنے کے بعد ہم بھول گئے، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے سجدے کرنے لگے، اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنے لگے، اللہ کو چھوڑ کر مزاروں کے سامنے نیاز پوری کرنے لگے، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو بھول گئے۔ اسی وعدے کی یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 سے زیادہ پیغمبروں کو بھیجا اور کئی آسمانی کتابوں کو نازل کیا، رسولوں کو بھیجا، بار بار یاد دلانے کے لیے۔ ان سب کے باوجود انسان اللہ رب العالمین کو بھول گیا اور دنیا کے اندر غفلت کی نیند سو رہا ہے۔ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، پھر اللہ نے وعدہ یاد دلانے کے بعد کہا، پھر قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ ہم دنیا میں جا کر بھول گئے، دنیا میں غفلت کی نیند سو گئے۔ تو حضرات دیکھیے، ہمارے اسلاف کی زندگیوں کو آپ پڑھیے، صحابہ کی زندگیوں کو آپ پڑھیے، کیسے جیتے تھے صحابہ، یہ اللہ والے لوگ کیسے جیتے تھے، مقصد کے لیے جیتے تھے، زندگی کا ایک مقصد تھا۔ صحابہ اکرام اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے دنیا کے کونے کونے میں پہنچ گئے، اللہ کے دین کو لے کر مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک صحابہ اکرام اللہ کے دین کو لے کر دین کو پھیلانے کے لیے پہنچ گئے۔ حالانکہ صحابہ یہ مکہ میں رہنے والے، یہ مدینہ میں رہنے والے، یہ حجاز میں رہنے والے صحابہ، ان کی قبریں آج کہاں ملتی ہیں؟ پیدا ہوئے مکے میں، بڑے ہوئے مکے میں، مدینے میں، مگر ان کی قبر کہاں ملتی ہے؟ مشرق سے لے کر مغرب تک دنیا کے مختلف مقامات کی صحابہ کی قبریں ملتی ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے یہ صحابی؟ جب اللہ کے نبی ہجرت کر کے مکے سے مدینے کو آئے، میزبان رسول تھے ابو ایوب انصاری۔ آج ان کی قبر کہاں ملتی ہے؟ استنبول میں ان کی قبر ملتی ہے، جسے قسطنطنیہ کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! صحابہ کرام کیسی قربانی دیے، اپنے گھروں کی قربانی مقصد کو پورا کرنے کے لیے، گھر والوں کی قربانی مقصد کو پورا کرنے کے لیے، رشتہ داروں کی قربانی، دوست و احباب کی قربانی، پیارے وطن کی قربانی دے کر دنیا کے کونے کونے میں پہنچ گئے۔ کیوں؟ مقصد کو پورا کرنے کے لیے۔ کیا تھا مقصد؟ اللہ کے دین کو گھر گھر تک پہنچانا، دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہے تھے، بھیجتے وقت اللہ کے نبی نے حضرت معاذ سے کہا، اے معاذ، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم یمن سے لوٹو گے تو میری قبر سے تمہارا گزر ہوگا، میری قبر سے تمہارا گزر ہوگا۔ اللہ اکبر! حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا یہ پیشین گوئی کر رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں، اب میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، اب میری دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، یہ میری تمہاری آخری ملاقات ہے میری تم سے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی ان کو بہت چاہتے تھے۔ ایک مرتبہ پیارے نبی نے حضرت معاذ سے کہا، انی احبک یا معاذ، اے معاذ میں تم کو بہت چاہتا ہوں، میں تمہیں بڑا پسند کرتا ہوں اے معاذ۔ اللہ کے نبی اتنا چاہتے تھے حضرت معاذ کو، تو حضرت معاذ بھی اللہ کے نبی سے بے پناہ محبت کرتے تھے، بہت ٹوٹ کر چاہتے تھے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کے رسول کو، اگر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف پیارے نبی کی ذات سے محبت ہوتی، اپنی مقصد پہ نظر نہ ہوتی، تو حضرت معاذ اللہ کے نبی کی اس پیشین گوئی کو سن کر کے یہ میری آخری ملاقات ہے، اللہ کے نبی کے قدموں پہ گر جاتے اور کہتے، اللہ کے نبی جب تک آپ زندہ ہیں میں مدینے میں ہی رہوں گا، آپ کی وفات کے بعد میں یمن جاؤں گا۔
مگر انہوں نے ایسا نہیں کہا. اتنا چاہنے کے باوجود حضرت معاذ یمن کو چلے گئے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی ان کو داعی بنا کر بھیجے، مبلغ بنا کر بھیجے، اور قاضی بنا کر بھیجے، عامل صدقہ بنا کر بھیجے. اس مقصد کو، عظیم مقصد کو پورا کرنے کے لیے پیارے نبی کی محبت کو قربان کر کے حضرت معاذ یمن چلے گئے اور اللہ کے نبی یہاں انتقال ہو گئے. حضرات، مقصد کے لیے جینے کی ضرورت ہے. آج دیکھیے کتنے لوگ ہیں بے مقصد جی رہے ہیں. زندگی کا کوئی گول نہیں، زندگی کا کوئی ٹارگٹ نہیں، زندگی کا کوئی مقصد نہیں. ویسے جی رہے ہیں، ایک جانور بھی جی رہا ہے، ایک انسان بھی جی رہا ہے. دونوں کی جینے میں کیا فرق رہ گیا ہے؟ آج ایسے جی رہے ہیں گویا کہ دنیا میں صرف آئے ہیں عیش کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. اے نبی، اگر دنیا میں میجورٹی کی آپ پیروی کریں گے تو وہ لوگ آپ کو بھی گمراہ کر دیں گے. یعنی دنیا کے اندر اکثریت انسانوں کی میجورٹی ایسی ہے کہ گمراہ قسم کے لوگ ہیں، غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے دنیا کے اکثر لوگ. اللہ تعالیٰ اسی غفلت سے بیدار کرنے کے لیے بار بار دنیا کے اندر بیدار کرتا ہے. کبھی زلزلوں کے ذریعے، کبھی طوفانوں کے ذریعے، کبھی سیلاب کے ذریعے، کبھی قحط سالی کے ذریعے، کبھی بارش کے ذریعے، اور کبھی ظالم حکمرانوں کے ذریعے، اور کبھی فتنوں کے ذریعے، کبھی بیماریوں کے ذریعے، کبھی پھیلنے والے وباؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ بیدار کرتا ہے. شاعر نے کہا نہ دے الزام اے غافل زمانے کے حوادث کو، نہ دے الزام اے غافل زمانے کے حوادث کو، یہی فتنے تجھے ہر گام پر بیدار کرتے ہیں. یہ فتنے، دنیا کی آزمائشیں، دنیا کے اندر یہ طوفان، یہ زلزلے، یہ بیماریاں، یہ انسانوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے. سونے والے انسانوں کو بیدار کرنے کے لیے، جگانے کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر یہ آزماتا ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا اولا يرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ سال میں ایک مرتبہ، دو مرتبہ میں آزمائشوں کو بھیجتا ہوں، میں آزماتا ہوں بندوں کو. ثم لا یتوبون، اس کے باوجود یہ انسان ہیں توبہ نہیں کرتے گناہوں سے. ولا هم یذکرون، نہ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں، عبرت حاصل کرتے ہیں. ذرا دیکھیے ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے ہم دنیا ہی میں ان کو چھوٹے چھوٹے عذاب دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی آزمائشوں سے گزارتے ہیں. اس کے باوجود انسان اللہ کی طرف لوٹ کر آتے نہیں، دنیا ہی میں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. حضرات دیکھیے، جو انسان بے مقصد جیتا ہے اور جو انسان مقصد کے لیے جیتا ہے، ان دونوں کی زندگی میں بہت فرق ہوتا ہے. جو مقصد کے لیے جیتا ہے، جو انسان بے مقصد جیتا ہے، ان دونوں کی زندگی میں بڑا فرق ہوتا ہے. جو انسان بے مقصد دنیا کے اندر جیتا ہے وہ سمجھتا ہے اچھا جاب مل گیا تو میں کامیاب ہو گیا، دنیا میں ذریعہ عزت مل گئی تو میں کامیاب ہو گیا، دنیا میں کرسی مل گئی سمجھتا ہے میں کامیاب ہو گیا، دنیا میں اچھا عہدہ مل گیا سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، دنیا میں اسمبلی کی رکنیت مل گئی، پارلیمنٹ کی رکنیت مل گئی سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، دنیا میں اسے عزت مل گئی، دنیا میں اسے اچھا مکان، اچھا بنگلہ بن گیا، سمجھتا ہے کہ یہی کامیابی ہے. حالانکہ قرآن سے پوچھئے کامیابی کس میں ہے؟ قرآن کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو آدمی جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے. اصل کامیابی جہنم سے نجات پانا ہے، اصل کامیابی جنت میں داخل ہونا ہے، یہی کامیابی ہے. اس کے علاوہ دنیا کی کامیابی بھی کیا کامیابی ہے، دنیا کی ترقی بھی یہ کیا ترقی ہے، دنیا کی عزت یہ کیا عزت ہے، دنیا کی خوبصورتی یہ کیا خوبصورتی ہے، دنیا کی دولت بھی کیا دولت ہے. حضرات اصل دولت جنت میں ہے، اصل نعمتیں جنت میں ہیں، اصل آرام جنت میں ہے، اصل خوشیاں جنت میں ہیں، اصل نعمتیں
جنت میں انتظار کر رہی ہیں۔ حضرات، جنت و جہنم جس انسان کے نظروں کے سامنے ہو، جنت کے مناظر، جہنم کا ہولناک عذاب، عبرتناک عذاب، دردناک عذاب جس انسان کی نظروں کے سامنے ہو، وہ انسان کبھی سکون کی نیند نہیں سوتا، کبھی اطمینان سے نہیں بیٹھتا، بلکہ جنت کو پانے کے لیے، جنت کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے وہ ہر طرح کی قربانی دے دیتا ہے۔ نیند کی قربانی دیتا ہے، پیسے کی قربانی دیتا ہے، اولاد کی قربانی دیتا ہے، بیوی بچوں کی قربانی دیتا ہے، بستر کی قربانی دیتا ہے، بستر کیا، مال کیا، وقت آنے پہ جان کی بھی قربانی دے دیتا ہے جنت کی نعمتوں کو پانے کے لیے۔ اور جہنم کے عذابوں سے بچنے کے لیے وہ انسان، اسے نیند نہیں آتی، جہنم کا گھڑا منہ کھول کے کھڑا ہے، پھر بھی انسان سو رہا ہے، آپ اسے کیا کہیں گے؟ پاگل انسان ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افسوس کرتے ہوئے ایسے انسان کے بارے میں فرمایا، ما رأیت مثل النار نام حاربها ولا مثل الجنت نام طالبها۔ پیارے نبی نے فرمایا، نیند نہیں آنی چاہیے اس انسان کو جس کے سامنے جہنم کا گھڑا منہ کھول کے کھڑا ہے، نیند نہیں آنی چاہیے اس آدمی کو جس کے سامنے جہنم کا گڑھا منہ کھول کے کھڑا ہے، اور نیند نہیں آنی چاہیے اس انسان کو جس کے آگے جنت کی نعمتیں اس کا انتظار کر رہی ہیں۔ جنت کی نعمتیں وہاں، مثال کے طور پہ دنیا میں کوئی انسان ہیرے جواہرات لا کے ڈال دیا، سونے کے بسکٹ لا کے ڈال دیا اور کہا کہ چن لو جتنے چاہیے آپ کو لے لو، آپ ان کو دیکھ کر بھی سو گئے، صبح لینے دو، بعد میں آخری میں لے لوں گا، آپ کیا کہیں گے اس کو؟ پاگل انسان کہیں گے نا۔ تو ویسے ہی حالت ہے، جنت کی نعمتیں ہمارا انتظار کر رہی ہیں، اور جنت کی نعمتوں کو پانے کے لیے محنت، بندگی، جستجو، کوشش، عبادت کرنے کے بجائے، نماز پڑھنے کے بجائے، روزے رکھنے کے بجائے، تہجد پڑھنے کے بجائے، قرآن پڑھنے کے بجائے انسان خواب خرگوش میں مدہوش ہے، غفلت کی چادر اوڑھ کے سو رہا ہے۔ تو ما رأیت مثل الجنتی نام طالبها، مجھے تعجب ہوتا ہے ویسے انسان پہ، جنت کی نعمتیں انتظار کر رہی، لینے کے بجائے یہ بندہ غفلت کی نیند سو رہا ہے۔ تعجب ہوتا ہے ایسے انسان پہ، موت کا فرشتہ اس کے سر کے پاس کھڑا ہے، یہ غفلت کی نیند سو رہا ہے۔ تعجب ہوتا ہے ایسے انسان پہ، قیامت کی گھڑی قریب آ چکی ہے، پھر بھی انسان سو رہا ہے۔ تعجب ہوتا ہے ایسے انسان پہ، قبر منہ کھول کے کھڑی ہے، قبر اس انسان کا، قبر کا گھڑا انتظار کر رہا ہے، پھر بھی انسان سو رہا ہے۔ حالانکہ اہل ایمان کی صفتیں بتائی گئی، اہل ایمان دنیا میں بہت کم سوتے ہیں، جاگتے زیادہ ہیں، جاگتے زیادہ ہیں، سوتے کم ہیں۔ کیا فرمایا؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ مومنوں کے پہلو بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں آدھی رات کے بعد، عن المضاجع، بستروں سے ان کے جسم الگ ہو جاتے ہیں، یدعون ربہم، بستروں سے اٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ وضو کر کے، نماز پڑھ کے، ہاتھ اٹھاتے ہیں، رب العالمین سے دعائیں مانگتے ہیں، خوفا و طمعا، جہنم کے عذابوں سے ڈرتے ہوئے، جنت کی نعمتوں سے امید لگائے ہوئے۔ ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا مومنوں کی صفت کیا ہے؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، مومن رات میں بستروں پہ بہت کم سوتے ہیں، وبالاسحار ہم یستغفرون، سحری کے وقت، سحری کا وقت ان کا کیسے گزرتا ہے؟ سحری کا وقت بستروں پہ نہیں گزرتا، سحری کا وقت استغفار کرتے ہوئے گزارتے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے، آخرت کو یاد کر کے، گناہوں کو یاد کر کے روتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے، استغفار طلب کرتے ہوئے، تہجد پڑھتے ہوئے گزارتے ہیں۔ یہ مومنوں کی رات ہے۔ مومن سحری کے وقت میں سوتا نہیں، مومن تہجد کے وقت میں سوتا نہیں، وہ بستر سے جاگ جاتا ہے۔ مومن رات میں بہت کم سوتے ہیں۔ آج بہت سارے لوگ ہیں راتوں میں بہت کم سوتے ہیں، جاگتے زیادہ ہیں، مگر جاگتے کس لیے؟ تہجد پڑھنے کے لیے کیا؟ استغفار کے لیے کیا؟ نہیں، موبائل فون کے لیے۔
کیا دیکھ رہے ہیں پتہ نہیں، رات بہت دیر تک انتظار کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں موبائل فون، ان کی راتیں گناہوں میں کٹ رہی ہیں، ان کی رات کا لمحہ لمحہ نافرمانیوں میں کٹ رہا ہے، جرائم کرتے ہوئے، آنکھوں کا گناہ، کانوں کا گناہ، دل و دماغ کا گناہ کرتے ہوئے رات گزار رہے ہیں۔ یاد رکھو قیامت کے دن ان راتوں کے گزارے ہوئے گناہوں کے اوقات کو بھی تولا جائے گا۔ حضرات دیکھیے، موت کا فرشتہ انتظار کر رہا ہے ہر آدمی کا، وہ ہمارے قریب ہوگا۔ موت کا فرشتہ جب موت کے وقت آئے گا، اس وقت منت سماجت کرنے سے فائدہ نہیں۔ حتیٰ اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، جب موت کا فرشتہ بندے کے پاس اس کی جان لینے کے لیے آتا ہے، روح نکالنے کے لیے آتا ہے، تو بندہ کہے گا رب ارجعون، اللہ ایک چانس دے دے، زندگی میں، دنیا میں ایک اور زندگی مجھے دے دے، چند دنوں کے لیے دنیا میں بھیج دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کیونکہ دنیا میں جن اوقات کو میں تیری بندگی کرے بغیر گزار لیا، میں پوری زندگی تیری بندگی کر کے آؤں گا۔ جو عبادتیں مجھ سے رہ گئی ہیں، جو نمازیں مجھ سے رہ گئی ہیں، جو نیکیاں مجھ سے رہ گئی ہیں، اے اللہ وہ ساری نیکیاں کما کے آؤں گا، یہ ایک چانس دنیا میں دے دے، دوبارہ زندگی دے دے۔ موت کا وقت آنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ملے گی۔ اللہ فرمائے گا کلا، ہرگز نہیں ہوگا۔ موت آ گئی، دوبارہ زندگی کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا نہیں۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، اللہ نے فرمایا قیامت کی گھڑی قریب آ چکی ہے، قیامت کا وقت قریب آ چکا ہے، قیامت کا الارم بج رہا ہے۔ انسان الارم آف کر کے سو جاتا ہے، موت کی گھڑی کتنا قریب آ گئی ہے۔ سمجھتے حضرات، یہ غفلت کی زندگی کب تک سوئیں گے؟ کیا ہم کو مرنا نہیں ہے؟ کیا ہمارے باپ نہیں مر گئے؟ کیا ہمارے دادا نہیں مر گئے؟ کیا ہمارے نانا نہیں مر گئے؟ کیا ہماری ماں نہیں مر گئی؟ کتنے لوگ تھے ہمارے بازو قدم سے قدم ملا کے نماز پڑھتے تھے، آج وہ کہاں ہیں؟ کتنے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ فنکشنوں میں کھاتے پیتے تھے، آج وہ کہاں ہیں؟ قبرستان میں ہیں وہ، کیا ہم نہیں جائیں گے؟ حضرات ہمارے موت کی خبر بھی ایک دن اچانک آ جائے گی، اس گھڑی کے آنے سے پہلے ہم کو آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ انسان موت کے وقت اللہ سے کہے گا ایک چانس دے دے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کیا میں نے تجھے اتنی لمبی عمر نہیں دیا تھا؟ سدھرنا چاہے تو سدھر سکتا تھا نا، بدلنا چاہے تو بدل سکتا تھا نا۔ 60 70 سال 80 سال کی عمر تجھے بس نہیں ہوئی بدلنے کے لیے؟ وجاءکم النذیر، اور بتانے والے تجھے آئے، ڈرانے والے آئے، قرآن کی آیتوں کو کھول کھول کر سمجھانے والے آئے، اس کے باوجود ان کی باتوں کو تو نے ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے چھوڑ دیا۔ آج غفلت کی زندگی کتنے لوگ گزار رہے ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ ہمیشہ دنیا میں خوشیاں خوشیاں خوشیاں، کوئی فنکشن ہے تو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اب دنیا بھر وہی کرنا ہے۔ ہر دن نئے پکوان کا ڈش ان کو خواہش ہوتی ہے، ہر ایک نیا مہینہ آتا ہے، نیا سال آتا ہے، ہمیشہ ان کو فکر ہوتی ہے کہ نئے کپڑے کیسے خریدنا ہے، مارکیٹ میں نئے کپڑے آئے مجھے خریدنا ہے، مارکیٹ میں نئی سواری آئی مجھے خریدنا ہے، مارکیٹ میں نیا گھر ہے، اچھا گھر پھوڑتے ہیں اس طرح کا گھر بنا دیتے ہیں، کیونکہ پیسہ ہے، دولت کو اس طرح دنیا میں استعمال کر رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ تو خوشیاں منا رہے ہیں، ایسا منا رہے ہیں، نیا سال آیا تو خوشی منا رہے ہیں، ہیپی نیو ایئر۔ شادی کا دن آیا، ایک سال گزر گیا شادی ہو کے، کہتے ہیں ہیپی میرج ڈے۔ زندگی کا پیدائشی دن آیا، اس دن کو پھر کہتے ہیں ہیپی برتھ ڈے۔ کیا یہ سب ہیپی کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں؟ دنیا ہیپی کرنے کی جگہ نہیں، دنیا خوشیاں منانے کی جگہ نہیں، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن للمومن، دنیا مومن کے لیے قید خانے کی طرح ہے، یہ کافروں کے لیے جنت ہے۔ دنیا کافروں کے لیے عیش کرنے کی جگہ ہے، کافروں کے لیے خوشیاں منانے کی جگہ ہے۔ مومن یہاں آخرت کی تیاری کرتا ہے،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، لوگو آخرت کے جن عذابوں کو میں جانتا ہوں اگر تم جان لیتے دنیا میں تمہارے چہرے کی مسکراہٹیں ختم ہو جائیں گی، لوگ ہمیشہ تم کو روتا ہوا دیکھیں گے۔ جو عذاب میں جانتا ہوں آخرت کی تکلیفوں کو اگر تم جان لیتے، بستروں پر بیویوں سے مزے لوٹنا چھوڑ دو گے اور جنگلوں بیابان میں نکل جاؤ گے، وہیں بندگی کرتے ہوئے اللہ کے پاس گزر جاؤ گے۔ آج یہود و نصارہ کی اندھی تقلید کرتے ہوئے، ان کی مشابہت کرتے ہوئے، غیر مسلموں کے ساتھ رہتے ہوئے ہم بھی غیر مسلموں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم کو غفلت کی چادر کو نکال پھینکنا ہے اور بیدار ہونا ہے، اللہ کی طرف لوٹ کر آنے کی ضرورت ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے اللہ سبحانہ و تعالی مجھ کہنے والے اور آپ سننے والے سبھی حضرات کو اس زندگی کے مقصد کو پہچان کر اللہ کی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غفلت کی نیند سے اللہ ہم سب کو بیدار فرمائے اور نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رمضان آنے والا ہے، ہم سب کو آنے والا رمضان کی نعمتیں، رمضان کی رحمتیں، رمضان کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرما۔ اے الہ العالمین جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ہسپتالوں میں ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما، ہر قسم کی وبا سے، بیماری سے، بلا سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملیک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔